صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے، یہ صحیح بخاری سمیت دیگر کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور ان کو روایت کرنے والی شخصیت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا دور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام سے رمضان میں فرمایا کرتے تھے، یہ بات آپ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کان مبارک میں بات بتائی تھی۔ اللہ فرمایا کہ جب پہلے جبرائیل ہر رمضان میں آتے تھے میرے پاس تو قرآن مجید کا دور کرتے اور چلے جاتے ایک مرتبہ، اس مرتبہ 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، تو فرمایا کہ میں اس سے اشارہ یہ لے رہا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ، اور یہ بات بعد میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ کو بتایا تھا کہ یہ آقا کریم نے میرے کان میں ان باتوں میں سے ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو بتلا رہی ہوں۔ اللہ، اچھا، ایک تو اس کا یہ انداز کہ روایت کس نے کیا، بتایا کس کو، اور جبرائیل آتے تھے، یہ روایات میں موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کا دور تو تب ہوتا ہے جب بھولنے کا خدشہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو رب نے قرآن میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا۔ صحیح، بھائی یہی بات ہے۔ تو کہا جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، آقا کریم فرماتے ہیں ذرا بچھاؤ چادر، اور ایسے ایک چلو بھر کے بیچ میں ڈالا، فرمایا لگا، سینے سے لگایا، تو کہتے ہیں مجھے آج کے بعد کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ تو جو دوسروں کو اتنا افزا عطا کرتے ہیں، تو پھر کیا دور اس لیے تھا کہ قرآن یاد رہے؟ نہیں، اس لیے نہیں تھا۔ کیا بات ہے! یہ صرف شوق پیدا کرنے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے یہ کام کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید اس کا دور ہونا چاہیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے بالخصوص حفاظ کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے اور اشارہ بھی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ واہ واہ! اور رمضان شریف میں جتنا مرضی بندہ ایکسپرٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ پڑھ کے جب پڑھے گا نا تو اس کا لطف ہی ایک اور ہوتا ہے۔ اس کو نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے گا، جبرائیل امین علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے گا، اور رمضان شریف میں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جب مصلی پہ کھڑا ہوگا تو پھر نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ، اچھا، یہ دوسری بات۔ تیسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یاد رکھنے کی طرف امت کی تلقین تھی کہ تم اس کو پڑھو گے، یاد رکھو، چونکہ قرآن مجید پڑھ کر بھول جانا، یہ قرآن مجید میں ہی میرے رب نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کے آیت کی ابتدا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو ہمارے ذکر، اور یہاں لفظ ذکر سے تمام علماء تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا جو قرآن سے منہ موڑے گا، اگر دنیاوی طور پر منہ موڑ دے تو ان کی ہم معیشت برباد کر دیں گے۔ دوسری بات، اگر دینی لوگ قرآن پڑھ کر اس سے منہ موڑ لیں تو فرمایا اللہ قیامت والے دن انہیں اندھا اٹھائے گا۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے کہا اس سے مراد وہ قرآن حفظ کرنے والا جو پڑھ کے جان بوجھ کر بھول جائے۔ اگر کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کسی ایسا کوئی عمل اس کے ساتھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بھول گیا اور وہ کوشش کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جان بوجھ کر غفلت میں آ کر دنیا کے پیچھے بھاگ کر اس کو بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔